بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے اندر کچھ خوابوں کا تذکرہ موجود ہے، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ رکھ دیتا ہوں۔ نہایت اہم اور پیاری خوبصورت یہ ویڈیو ہے۔ خواب اتنے اہم ہیں، خواب کا مسئلہ اتنا پیارا ہے، اتنا بیوٹیفل ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نازل فرما دیا، اور خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مومن کو خوشخبری ملتی ہے۔ اور قرآن پاک میں کچھ خوابوں کا تذکرہ اس لیے ہے ہمارے لیے ایک نص اور دلیل کے طور پر کہ خواب جو ہے وہ انسان کو اوپر لے کر جاتا ہے، آگاہی دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے مومن بندے کو خواب میں خوشخبری دیتے ہیں۔ نہایت اہم پیارے خوبصورت خواب ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت اپنے مومن بندے کو دکھاتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پورے بھی کر دے ان کی تعبیر، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی کے لیے، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں دنیا میں آگاہی کے لیے، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے مومن بندے کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن قرآن پاک کے حوالہ سے چند خواب آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے لیے بھی اس میں اہم بات ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو چیز آ گئی ہے ہمارے لیے، اس میں یا تنبیہ ہے، نصیحت ہے، یا اس میں واعظ ہے، یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے جو قرآن پاک کا حکم ہے۔ خواب قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں، کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر ایک خواب بیان ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق، کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب پتہ چلا، اور اللہ رب العزت کے وہ نبی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی بننے والے تھے، جب خواب آیا، اور خواب کیا تھا میں لمبی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا، اگر میں آیات کے ساتھ سارے خواب بیان کروں گا تو طویل ویڈیو ہو جائے گی، لیکن ایک دل کا شوق اور پیار اور محبت اور ناظرین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ میرا چینل خواب کے حوالہ سے ہے، اور میں نے چاہا کہ قرآن پاک کے اندر کچھ خوابوں کا تذکرہ موجود ہے تو میں کیوں نہ ہو کہ اپنے ناظرین کے سامنے شیئر کر دوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابا جان، انی مجھے جو ہے نا، میں نے دیکھا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج چاند رأیتہم لی ساجدین، میرے سامنے وہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ جب یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنا تو انہوں نے اسی وقت کہا تھا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے بیٹے بات یہ ہے کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر نہ کرنا، کیونکہ یہ ایک اونچائی کا خواب ہے، یہ ایک اللہ کی طرف سے آگاہی ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا رتبہ اور مقام دینا ہے۔ تو یہ خواب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خواب اپنے دوست کے سامنے، مخلص ساتھی کے سامنے، اہل علم کے سامنے بیان کریں، حاسد، جاہل، احمق اور نادان کے سامنے خواب جو ہے آپ نے بیان نہیں کرنا۔ اگر آپ خواب بیان کریں گے تو آپ کو جو ہے نقصان ہو سکتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا تھا، ایک تو مین بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خواب اتنا اہم تھا، اللہ نے قرآن میں بیان کر دی۔ ہمارے لیے بھی کوئی ایسے خواب اگر اچھے آئیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ناظرین، پتہ یہ چلا کہ یہ خواب اللہ رب العزت نے جو بیان کیا ہے، اس میں ہمارے لیے بھی یہ عظمت ہے کہ جو اچھا خواب ہو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور تعبیر خواب کی ضرور پوچھی جائے۔ خواب نمبر 2، حضرت یوسف علیہ السلام تو جیل میں چلے گئے، تقریباً 12 سال نجائز جیل کاٹی۔ وہاں 2 بندوں کو جو خواب آیا تھا وہ خواب پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ شیئر کیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ علم بھی عطا کر دیا تھا جو خوابوں کی تعبیر کا علم تھا۔ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، بات یہ ہے کہ ان کو خواب آ گیا 2 بندوں کو، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام پر پیش کر دیا، کیونکہ وہ مشہور تھے نیکی میں، اور اچھے بندے کے ساتھ ہی شیئر کرنا چاہیے۔ اگر تفصیل بیان کروں گا، اعتبار کا پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، میں مختصر بات کر دیتا ہوں۔ خواب یہ تھا، 2 بندے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، قیدی تھے وہ بھی، کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ ایک نے بیان کیا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے بیان کیا کہ میرے
سر پر روٹی ہیں اور پرندے جو ہیں نا روٹیاں اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھا ہے، ہم آپ سے یہ تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں ابھی یہ کیا معاملہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتلائی تھی نا وہ اسی طرح ہوا۔ وہ تعبیر کیا تھی؟ شراب نچوڑنے والا بادشاہ کا ایک وزیر بن جائے گا اور جس کے سر سے روٹیاں اٹھائی جا رہی ہیں سولی پر چڑھ جائے گا۔ تو اسی طرح ہوا، وزیر بنا تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ وزیر بنیں میرا بھی خیال رکھنا، مجھے بھی یاد کرنا۔ تو اس بندے کو باہر جا کے وہ وزیر بن گیا اور وہ بھول ہی گیا۔ ایک دفعہ پھر بادشاہ کو خواب آیا، 7 موٹی گائیں جو ہیں ان کو بریک جو گائیں ہیں، دبلی پتلی گائیں ہیں وہ کھا رہی ہیں، اور 7 سبز گوشے ہیں اور دوسرے 7 سوکھے ہوئے گوشے ہیں، تو اس کی تعبیر بتا دے۔ وہ بندہ جو وزیر تھا نا، اس بندے کو یاد آیا خواب کا اگر مسئلہ ہے تو میرا ایک دوست ہے تو جیل میں رہتا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی اس نے خواب بیان کیا تھا جس کی وجہ سے میں باہر آیا تھا۔ تو بادشاہ کو کہنے لگا، عزیز مصر تھا، اس کو کہنے لگا کہ جیل میں ایک بندہ ہے۔ تو جیل میں جب وہ بندہ گیا تو اس نے کہا میرے ساتھی باجی ہے، اس طرح خواب کا معاملہ ہے، تو آپ کریں اس طرح کریں کہ یہ خواب کی تعبیر بتلائیں اور آپ رہا ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تعبیر بتلا دیتا ہوں۔ انہوں نے جو تعبیر بتلائی تھی وہ یہ تھی کہ 7 سال قحط آئے گا اور 7 سال خوشحالی آئے گی۔ جو فصلیں آئیں گی گندم کو ثابت ہی رکھ لینا اور گوداموں کے اندر سٹور کر دینا، جب 7 سال آئیں گے قحط کے تو پھر اٹھا اٹھا کر لوگوں کو دیتے رہنا۔ تو اسی طرح کیا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تعبیر مجھے پسند آئی ہے، تو اس تعبیر کی وجہ سے پھر ان کو رہائی ملی تھی۔ یہ تیسرا خواب جو بادشاہ کو آیا تھا اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی اس خواب کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خواب کی وجہ سے اللہ مشکل پریشانی بھی دور کر دیتے ہیں۔ چوتھا جو خواب ہے، لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمینین۔ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا، یعنی مسجد حرام میں داخل ہو رہے تھے جب عمرے کے لیے گئے، تقریباً 1 سال بعد اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ پوری ہوئی تھی۔ خواب نمبر 5، اللہ رب العزت نے مشکل حالات میں کافروں کی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر کم دکھائی تھی تاکہ آپ علیہ السلام کو حوصلہ رہے اور اللہ کی مدد آئے۔ اللہ کی مدد کی طرف یہ اشارہ تھا، یعنی خواب میں اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ ایک اور خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جب انہوں نے اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلائی اسماعیل علیہ السلام کی، قد صدقت الرؤیا، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا خواب جو ہے نا ہم نے سچا کر دکھایا۔ تو ناظرین، خواب اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، خوابوں کو۔ تو میں نے یہ 6 خواب تھے قرآن پاک کے حوالہ سے بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے اور خواب کو عام نہ جانے، اہم جانے۔ اگر کوئی خواب آئے تو ضرور رابطہ کریں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو اچھے انداز میں تعبیر بتلائی جائے گی۔